مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ آیت 74 سے لے کر 74-75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور لوط کو دیا ہم نے حکم اور سمجھ، علم کو سمجھ کہہ رہے ہیں، اور بچا نکالا لوط علیہ السلام کو، اس کو اور اس بستی سے، ان کو بچا کر نکالا اس بستی سے جو کرتے تھے گندے کام، تعمل الخبائث، وہ تھے لوگ بڑے نافرمان، قوم سوء فاسقین، وہ تھے لوگ بڑے نافرمان۔ اور لوط علیہ السلام کو لے لیا ہم نے اپنی رحمت میں، وہ ہے نیک بختوں میں۔ یہ لوط علیہ السلام کا اکثر ذکر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں کیا ہے۔ لوط علیہ السلام کو جس بستی سے نجات دینے کا ذکر ان آیات میں آیا ہے، اس بستی کا نام سدوم تھا۔ کیا نام تھا؟ سین دال واو میم، سدوم بستی تھی۔ اس کے تابع 7 بستیاں اور تھی جن کو جبرائیل علیہ السلام نے الٹ کر تہو بالا کر ڈالا۔ صرف ایک بستی جس میں نوح، حضرت لوط اور ان کی قوم تھی ایمان والی، ان کو اس کو چھوڑ دیا، جس میں لوط علیہ السلام تھے۔ تو اس بستی کا نام کیا تھا؟ سدوم۔ تعمل الخبائث، یہ خبیثۃن کی جمع خبائث ہے، بہت سی خبیث اور گندی عادتوں کو خبائث کہا جاتا ہے۔ یہاں سب سے بڑی خبیث اور گندی عادت جس سے جنگلی جانور بھی پرہیز کرتے ہیں، نر کا نر سے تعلق قائم کرنا، نر کا نر سے شہوت پوری کرنا، اس سے جانور بھی پرہیز کرتے ہیں، لیکن انسان جب گرتا ہے تو وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل سبیلا کا ترجمہ یہی ہے کہ یہ چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو بڑی گندی عادت کون سی تھی ان میں؟ ہاں، مرد کا مرد کے ساتھ شہوت پوری کرنا، اس سے جانور بھی پرہیز کرتے ہیں، لیکن یہ قوم گر گئی تھی۔ اور اب تو وارے نیارے ان حکومتوں کے جنہوں نے باقاعدہ لائسن دے دیا ہے کہ ہم جنس پرستی جائز ہے، عورت عورت کے ساتھ، مرد مرد کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہ سکتے ہیں، جائز دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ جائز دوسرا نکاح کیا نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اچھا، ٹھوکم ٹھاکی ایسے ہی؟ ہاں بالکل لیگل، الاؤڈ ہے۔ تو جانوروں سے بدتر قانون پر ناز ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس گندی عادت میں یہ لوگ مبتلا تھے۔ اگلی آیت ہے 76 77۔ اور نوح کو جب ہم نے پکارا اس سے پہلے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام سے پہلے، پھر قبول کر لی ہم نے نوح کی دعا، تو ہم نے بچا دیا ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی گھبراہٹ سے، کرب عظیم، بڑی گھبراہٹ سے ہم نے بچایا۔ اور ہم نے مدد کی نوح کی ان لوگوں پر جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتیں، وہ تھے برے لوگ، پھر ڈبا دیا ہم نے ان سب کو۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور لوط علیہ السلام سے پہلے اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھی وحی بھیجی تھی اور ان کو نجات دی تھی، قوم کو غرق کر دیا تھا۔ انہوں نے
نے دعا مانگی تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. کیا دعا کی تھی؟ اے اللہ، اے میرے رب، مت چھوڑ زمین پر کافروں میں سے کسی بھی ایک سانس لینے والے کو، آباد ہونے والے کو. اگر تو نے چھوڑ دیا ان کو تو کیا کریں گے؟ یضلوا عبادک، تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ صرف فاسق و فاجر گناہگار اور بہت زیادہ نافرمانی کرنے والے پیدا کریں گے. تو دعا قبول ہوئی، اور طوفان نوح عالمی طوفان تھا. کیسا تھا؟ صرف ایک علاقے کا نہیں تھا. جیسے میں نے کہا لوط علیہ السلام کے علاقے کا نام کیا تھا؟ وہ قوم کون تھی؟ سدوم. تو کیا کہا؟ عالمی طوفان تھا وہ نوح علیہ السلام کا، اور اللہ نے چند ایمان والوں کے علاوہ سب کو غرق کر دیا تھا، سب ہلاک ہو گئے. نوح علیہ السلام کی قوم نے کسی طرح ان کا کہنا نہ مانا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا انی مغلوب فانتصر، اے اللہ مجھے بہت دبایا جاتا ہے، تو میری مدد کر، عاجز ہو چکا ہوں. فاستجبنا لہ، تو اللہ فرماتے ہم نے سن لی ان کی دعا. فنجیناہ، ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی. یہاں کرب عظیم سے کیا مراد ہے؟ بڑے درد سے، بڑی تکلیف سے. طوفان میں غرق ہونا ہے جس میں پوری قوم مبتلا ہوئی تھی، بیٹا بھی ان کا غرق ہو گیا تھا. یا تو کرب عظیم سے مراد بڑا طوفان ہے، یا اس قوم کی ایذائیں مراد ہیں جو وہ طوفان سے پہلے حضرت نوح اور ان کے خاندان کو دیا کرتے تھے، پتھر مارا کرتے تھے. آگے کی آیت ہے 78 سے لے کر 82 تک. اور داؤد اور سلیمان کو جب لگے فیصل کرنے کھیتی کا جھگڑا، جب داؤد اور سلیمان، داؤد ابا ہیں اور سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں، اور یہ دونوں فیصل کرنے لگے یعنی فیصلہ کرنے لگے کھیتی کا جھگڑا. جب روند گئی ان کو اس کھیت کو رات میں قوم کی بکریاں اور سامنے تھا ہمارے ان کا فیصلہ. پھر سمجھا دیا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو، بیٹے کو سمجھایا اللہ نے، اور دونوں کو دیا تھا ہم نے حکم اور سمجھ، حکم و علم، اور تابع کیے ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ، تسبیح پڑھا کرتے تھے اور اڑتے جانور بھی، وہ بھی، اور یہ سب کچھ ہم نے کیا. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، ہم نے کیا. اور داؤد کو سکھلایا ہم نے بنانا ایک تمہارا لباس، لبوسا لکم، صنعت لبوس لکم، تمہارا ایک لباس بنانا داؤد کو سکھایا. بچاؤ ہو، تاکہ بچاؤ ہو تم کو تمہاری لڑائی میں. زرہیں بناتے تھے لوہی، تو کچھ تم شکر کرتے ہو، فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. اور سلیمان کے تابع کی ہوا زور سے چلنے والی کہ چلتی اس کے حکم سے، سلیمان علیہ السلام کے حکم سے وہ ہوا چلتی اس زمین کی طرف جہاں برکت دی ہم نے. بارکنا فیہا، اور ہم کو سب چیز کی خبر ہے. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. اور تابع کیے کتنے شیطان جو غوطہ لگاتے تھے سلیمان کے واسطے اور بہت سے کام بناتے اس کے سوائے، اور ہم نے ان کو تھام رکھا تھا. یہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام باپ بیٹے کا قصہ ہے. دونوں بادشاہ تھے، نبی بادشاہ. نبی خاص زور دے کے بول رہا ہوں، نبی. مولانا لوگوں کا سیاست سے کیا کام ہے؟ نبی بادشاہ، نبی بادشاہ ہے. نبوت اپنی جگہ، بادشاہت اپنی جگہ. ہوا یہ تھا کہ بکریاں کسی کی آئی اور رون دیا، سارے کھیت کو چر کے گئی. اب وہ آئے، فیصلہ کرو ہمارے درمیان. فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، تو انہوں نے فیصلہ کیا. سلیمان، داؤد علیہ السلام نے، وہ بادشاہ تھے، ابا تھے، یہ بیٹے تھے، ابھی یہ شہزادے تھے، بن رہے تھے. تو انہوں نے فیصلہ کر دیا اور یوں کہا کہ وہ بکری والا ہے نا، اس نے اس کی کھیتی بھر کے دینا. فیصلہ ہوا، وہ نکلنے لگے اور سلیمان علیہ السلام داخل ہونے لگے ابا کے گھر میں یا وہ دارالقضا میں.
تو انہوں نے کہا کیا ہوا، کہاں کہ فلانے فلانے لوگ ہیں، کیا ہوا تھا، یہ قصہ ہوا تھا، فیصلہ کیا ہوا کہ یہ ہوا، میں ہوتا تو اس کے علاوہ فیصلہ کرتا. ادھر بھی بولا اور ابا جان میری ایک رائے اس بارے میں ہے، اگر سن لیں تو بہت اچھا. کیا ہے بیٹا؟ زمین حوالے کر دی جائے بکری والے کو، جو کھیت اجڑ گیا ہے وہ اس میں کوشش کرے اور کھیت کو پہلے کی استھتی پر لانے کی کوشش کرے، پیر کے محنت کر کے ویسا ہرا بھرا کر دے. بکریاں حوالے کر دی جائے کھیت والے کے، تاکہ وہ ان کو چرائے بھی اور ان کا دودھ بھی خوب استعمال کرے. جب وہ کھیت اپنی حالت پر آ جائے تو پھر اس کے بعد وہ کھیت لے کر اس کو دے دیا جائے، اس کی بکریاں اس کو دے دی جائے. یہ میری رائے ہے، ایسا فیصلہ ہونا تھا، دونوں کا نقصان نہ ہوتا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے مان لیا اور فرمایا میرا فیصلہ منسوخ، اور سلیمان جو کہتا ہے یہ فیصلہ اس سے بہتر ہے، لہذا اسی فیصلے پر عمل ہوگا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ ہوا. سوال یہ ہے کیا فیصلہ دینے کے بعد کسی قاضی کا فیصلہ توڑا اور بدلا جا سکتا ہے؟ یقیناً بدلا جا سکتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے فیصلے کو بدل دیا اور سلیمان کے فیصلے کو کیا کیا؟ باقی رکھا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دوسری ایک بات یہ ہے کہ کیا دو لوگ جب فیصلہ کریں، دو مفتی اپنا اپنا فتویٰ دے اور دونوں ٹکرا رہے ہوں لیکن دلیل دونوں کے پاس ہے، قاضی فیصلہ کرے، قاضی بولے تو آج کے زمانے میں جج، اسلامی حکومت میں قاضی. تو اگر دو قاضی دو فیصلے کریں، دونوں آپس کی ضد ہو، ایک جائز بتائے ایک ناجائز بتائے، تو کیا جس کا فتویٰ جس کا فیصلہ غلط ہے وہ گناہگار ہوگا؟ قاضی کبھی بھی گناہگار نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا؟ مجتہد کبھی بھی گناہگار نہیں ہوگا. اس نے بھی دلیل کی روشنی میں فیصلہ دیا، اس نے بھی دلیل کی روشنی میں فیصلہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ میدان اس لیے کھلا رکھا ہے تاکہ لوگ اس میں محنت کریں، اور محنت کر کے اگر ان کا فیصلہ غلط بھی ہو جائے تو صحیح فیصلے والے کو اگر ڈبل اجر ملے گا تو غلط فیصلے والے کو سنگل اجر ملے گا. بات سمجھے؟ تو یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے دونوں کو کلن آتینا حکما و علما، داؤد اور سلیمان دونوں کو ہم نے عطا کیا تھا، حکم بھی دیا، فیصلہ بھی دیا، اور ہم نے کیا کیا؟ علم بھی دیا. تو دونوں کے جو فیصلے تھے ایک بھی غلط نہیں تھا، دونوں کے فیصلے صحیح تھے. بہتر کا فرق تھا تو حضرت داؤد نے خود سلیمان کے فیصلے کو بہتر قرار دیا. بات سمجھے؟ حضرت فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے قاضیوں کو یہ ہدایت دے رکھی تھی، جب آپ کے پاس دو فریقوں کا کوئی مقدمہ آئے تو پہلے صلح کو ترجیح دینا. کمپرومائز کس کو ترجیح دینا؟ والصلح خیر قرآن میں ہے. یہ آج جتنی تم کو کمپنیاں کام کرتی ہوئی دکھتی، جتنی بلڈنگیں بنتی ہوئی دکھتی ہے اور جتنے نظام چل رہے ہیں، یہ صلح پر آدھارت ہے. اگر نڑ گیا ایک زمین والا کہ نہیں یہ میرے کو اتنا حصہ مانگتا تو دوں گا میں کام کرنے، ورنہ نہیں دوں گا، دوسرے نے ٹانگ اڑا کے رکھی ہے، خاص طور سے اپنے علاقے میں روزانہ ٹانگ اڑانے کا کدھر جا کے وہ سوچتے رہتے ہیں 10 لاکھ کا ہمارا بھی دعویٰ، تیرے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں، ہم ہے. سمجھ گئے؟ تو وہاں کیا کرتا ہے عقل مند آدمی؟ اپنے کو جب اس میں 2 کروڑ کا نفع ہے تو ایک 10 لاکھ اس کو دے دینے میں کیا ہے؟ اس کا اس کو دیا، اس کا اس کو دیا، صلح کر لی، ہاں بھائی ٹھیک ہو گیا، ابھی تو خوش ہے نا؟ آپ خوش ہے. والصلح خیر. ہمیشہ ہر ایک چیز میں، اپنے گھریلو معاملات میں بھی کمپرمائز ہو جائے، یہ زیادہ اچھا ہے. لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا جب قاضیوں تمہارے پاس 2 گروہ آ جائیں فیصلہ لے کر تو تم کوشش کرنا کہ دونوں میں صلح کراؤ. اگر یہ ناممکن ہو جائے تو اپنا شرعی فیصلہ جاری کریں، اور حکمت اس کی یہ
فرمائی کہ حاکمانہ عدالتی فیصلے سے وہ شخص جس کے خلاف ہوا ہو دب تو جاتا ہے، مگر ان دونوں میں بغض و عداوت کا بیج قائم ہو جاتا ہے۔ اور کسی درجے میں صحیح جب صلح ہوتی ہے تو اس کو اپنا فیصلہ سمجھ کے، ماگھاری کو بھی اپنا فیصلہ سمجھ کے دونوں کے دل جڑ جاتے ہیں۔ کہاں پہ اپن نے کمپرومائز کیا ہے، اور اگر کسی کو ہرا دیا جائے تو وہ وقت پر چپ تو بیٹھے گا لیکن دل اس کا ٹوٹا رہے گا، جو دو مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے، بخلاف مصالحت کی صورت کی کہ اس سے دلوں کی منافرت بھی دور ہو جاتی ہے۔ اور سلیمان اور داؤد کے فیصلے میں یہی فرق تھا، علیہم السلام، دونوں پر کیا ہو؟ سلامتی ہو، کہ سلیمان علیہ السلام کے فیصلے میں دونوں کا فائدہ تھا، یہ دودھ پیتا رہے گا اور وہ ادھر کیا کھیتی کرتا رہے گا، بعد میں دے دیا جائے گا۔ دو مجتہد اپنے اپنے اجتہاد سے دو متضاد الگ الگ فیصلے کریں تو کیا ان میں سے ہر ایک صواب اور درست ہے یا کسی ایک کو غلط قرار دیا جائے گا؟ میں نے بتا دیا کہ دونوں درست ہے، دونوں کو اجر و ثواب ملے گا۔ یہ مسئلہ فقہیہ کہ اگر کسی کے جانور دوسرے آدمی کی جان یا مال کو نقصان پہنچا دے تو فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ آج اگر ہو جائے ایسا کہ جانور ہے اور وہ جانور جا کر کسی کے کھیت میں گھس کر نقصان پہنچا دیتے ہیں تو اب کیا فیصلہ کریں گے؟ اس بارے میں الگ الگ فقہا کی اپنی اپنی رائے ہے۔ حدیثوں کی روشنی میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ الگ ہے، میں صرف امام ابو حنیفہ کا فیصلہ سنا دیتا ہوں۔ اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور کوفہ کے فقہا کا مسلک یہ ہے کہ جس وقت جانوروں کے ساتھ ان کا چرانے والا یا حفاظت کرنے والا کوئی آدمی موجود ہو، نگراں موجود ہے جانوروں کے ساتھ، اس نے غفلت کی اور جانوروں نے کسی کے باغ یا کھیت کو نقصان پہنچا دیا، اس صورت میں تو جانور کے مالک پر ضمان آتا ہے، چاہے یہ معاملہ رات میں ہو یا دن میں ہو، کیونکہ ان کا نگراں ساتھ میں تھا، کوتاہی اس نے کی، بکریوں کا چرواہا ساتھ میں تھا۔ اور اگر مالک یا محافظ جانوروں کے ساتھ نہیں ہے اور جانور نکل گئے اور پھر انہوں نے نقصان پہنچایا، خود ہی نکل گئے ہو اور کسی کے کھیت کو نقصان پہنچا دیا تو جانور کے مالک پر ضمان نہیں ہے، بھرپائی نہیں دینا پڑے گا اس جانور کے مالک، معاملہ دن کا ہو یا رات کا ہو دونوں برابر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل اس بارے میں کیا ہے؟ وہ حدیث ہے جو بخاری مسلم اور تمام محدثین نے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرح العجماء جبار، یعنی جانور جو کسی کو نقصان پہنچاوے وہ قابل مواخذہ نہیں ہے۔ یہاں ساتھ میں نگراں نہیں تھا تو جانوروں نے نقصان پہنچایا، جب جانوروں نے نقصان پہنچایا تو اس کی بھرپائی جانوروں سے تو لے نہیں سکتے، مالک تھا نہیں، اس سے بھی نہیں لے سکتے، اس لیے اب اس کو برداشت کرنا پڑے گا، جانور کے مالک پر اس کا ضمان نہیں ہے، کہ بشرطے کہ جانور کا مالک یا محافظ اس کے ساتھ نہ ہو، جیسا کہ دوسرے دلائل سے ثابت۔ بات سمجھ میں آئی؟ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم نے تابع کر دیا تھا داؤد علیہ السلام کے، پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے، اور یہ ہم ہی کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے 100 سوالوں کا جواب دے دیا کہ سوال کرتے بیٹھے آپس میں، کیسے ہو سکتا ہے پتھر تسبیح کرے، پہاڑ تسبیح کرے، پرندے تسبیح کرے؟ انسان جس کو زبان ہے وہ تو تسبیح جلدی کرتا نہیں، یہ کیسے تسبیح کریں گے؟ درخت تسبیح کرے، پتے تسبیح کرے، جانور تسبیح کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آگے اللہ نے پوری خبر دینے کے بعد فرمایا وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ ہم کرتے ہیں۔ جب ہم آ جاتا ہے، اللہ آ جاتے ہیں، تو پھر اللہ کچھ بھی کرا سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ گونگوں کو بولنا اللہ سکھا دیتے ہیں، ان کی تسبیح کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ آگ کے چولہے سے کچھ آواز آ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ایک صحابی نے ذرا قریب جا کر سنا، تو وہ آگ جو دنیا میں جل رہی تھی وہ آگ یہ دعا کر رہی تھی
کہ اے اللہ جب جہنم کی آگ سے 70 مرتبہ تو نے مجھے بجھا کر، پانی سے بجھا کر دنیا میں لایا ہے، کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ وہ جہنم کی آگ کو پانی سے بجھا کر یہ دنیا کی آگ بنی ہے، جب تو مجھے یہاں لایا ہے اس سے نکال کر، اللہ یعیدہا فیہا، تو میں تجھ سے بنتی کرتی ہوں کہ مجھے دوبارہ اس آگ میں نہ لوٹا۔ کون پناہ مانگ رہا ہے آگ سے؟ جہنم کی آگ پناہ مانگ رہی ہے۔ یہ آواز کس نے سنا؟ حضور کی موجودگی میں صحابی نے سنا۔ آگ کو بولنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہ اللہ ہے۔ چھری ہمارے گھروں میں کاٹتی بھی ہے، ابراہیم جیسے جلیل القدر کے ہاتھ میں اسماعیل کے گلے کے اوپر اس نے کاٹ کر ہی نہیں دیا، کیوں؟ اللہ نے منع کیا، اب مت کاٹ۔ سمجھ میں آیا؟ وہی پانی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پار ہو رہی ہے، پانی 12 راستے دیتا ہے، اور وہی پانی ہے جیسے ہی فرعون اور فرعونی اندر آتے ہیں وہ مل جاتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک پانی میں 2 صفت، موت اور زندگی۔ تو معلوم ہو پانی میں اپنی تاثیر نہیں ہے، کس میں تاثیر ہے؟ اللہ کے ہاتھ، اللہ جو چاہے کرے۔ آگ جلاتی ہے، آج کل تو بڑے ملک کو جلا رہی ہے، اور کمال یہ ہے کہ جلانے والا نظر بھی نہیں آ رہا ہے کہ اس کو پکڑے جا کر، ورنہ تو یہ بے قصور لیبیا، بے قصور عراق، بے قصور تمہارا سوویت یونین، کیا وہ کہتے ہیں اس کو، وہ چین کنگ جان کیا کہاں کا ہے وہ، ویتنام، ہاں کوریا، ہاں، تو بے قصور، بے قصوروں کو اجاڑنے والے اگر مل جاتا کوئی آگ لگانے والا تو چھوڑتے تھے؟ یہ اللہ کی لگائی ہوئی آگ۔ سمجھ میں آیا؟ تو آگ جلاتی ہے، لیکن ابراہیم پر گلے گلزار ہو گئی، تو جلانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سب تو خالی مہرے ہیں۔ تو تسبیح کرنے والے پہاڑ اور پرندے ہم نے داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیے، وہ ساتھ میں تسبیح کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ ہم سے پوچھو، کس سے پوچھو؟ اللہ نے حکم دیا، اللہ نے کروایا۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن پاک جب پڑھو تو حسن صوت اور اچھا لہجہ اور دلکشی پیدا ہونا بھی مطلوب ہے، لیکن صرف دنیا کو دکھانا اور کچھ کمانا مقصود نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھی آواز سے پڑھا جائے۔ زرہ بنانے کی صنعت حضرت داؤد علیہ السلام کو من جانب اللہ عطا کی گئی، کسی کو تاجر بنایا، کسی کو چرواہا، کسی کو لوہار بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، لبوس لکم تمہارے لیے لباس جو تمہیں جنگ میں کام دے۔ لبوس کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے سکھایا تھا۔ لبوس کس کو کہتے ہیں؟ لغت کے اعتبار سے اسلحے میں سے ہر چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان اوڑھ کر یا گلے میں ڈال کر استعمال کرے۔ اس سے مراد آہنی یعنی لوہے والی زرہیں ہیں، یہ بناتے تھے اور بیچتے تھے۔ کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور قرآن میں دوسری جگہ ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہے کو ان کے لیے کیا کر دیا؟ النا، نرم کر دیا، کہ وہ لوہے سے جیسا چاہے کام لیتے تھے۔ ایسی صنعت جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے مطلوب اور فعل انبیاء ہے۔ دیکھو کسی بھی طرح روٹی روزی کما لینا یہ بھی جائز ہے اپنی جگہ، لیکن روٹی روزی میں ایسا پیشہ اختیار کرنا جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے اور نیت بھی فائدہ پہنچانے کی ہو، ساتھ میں روزی بھی مل جائے، تو ایسا کرنا مطلوب ہے اور یہ نبیوں کا کام ہے۔ روزی بھی چل رہی داؤد علیہ السلام کی، اور دشمنوں کے ساتھ میں جنگ کے لیے لوگوں کو زرہیں بھی مل رہی ہے۔ اگر ایسا کیا تو اس کا ثواب ہے۔ نیت خدمت خلق کی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خود بخود دنیا دیتا ہے، صرف کمائی مقصد نہ ہو۔ انبیاء علیہ السلام سے مختلف قسم کی صنعتوں کا عمل کرنا منقول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی بونے اور کاٹنے کا کام کیا کرتے تھے، یہ جبرائیل نے آ کے بتایا تھا، یہ دانہ فلانی چیز کا، یہ پودا فلانی چیز کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صنعت کار
اپنی صنعت میں ہنر صنعت کہتے ہیں ہنر، اپنی صنعت میں نیک نیت ہو یعنی خدمت خلق رکھے، اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرح ہے۔ کیا بات تھی موسیٰ علیہ السلام کی ماں؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو دودھ بھی پلایا، ساتھ میں فرعون کے یہاں سے اجرت بھی پائی۔ ماں کا فریضہ بھی انجام ہوا دودھ پلانے کا، اور ساتھ میں فری میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ دودھ جو فری پلایا جاتا ہے اس کا معاوضہ بھی دلوا دیا۔ ایسے ہی جو لوگ اپنی صنعتوں میں، اپنی تجارتوں میں، اپنی روٹی روزی کی کمائی میں نیت خدمت خلق کی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو روزی مفت میں دے گا، ثواب بھی دے دے گا۔ جیسے جو لوگ کھڑکی بنائیں گے اس طرف جس طرف سے اذان کی آواز آتی ہے تو ہوا تو فری میں مل جائے گی، ساتھ میں اذان کی لیے بنانے کی کا ثواب بھی مل جائے گا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ نفع دنیاوی مزید برآں اس کو ملے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کی تسخیر اور اس کے متعلق مسائل۔ اب وہ تم چاہے پیٹرول سے اڑاؤ ہوائی جہاز کو، اور چاہے تم کائے سے اڑاؤ، جنات سے اڑاؤ، جنات بھی اڑاتے ہیں، جس طریقے سے بھی اڑاؤ، اصل اڑانے والی طاقت کون سی ہے؟ اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی ہوا۔ کون ہے یہ آواز بھی جو لاتی لے جاتی؟ یہ کون ہے؟ وائر لیس ہو یا وائر کے ساتھ ہو، یہ ہوا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ہم کو تو اللہ نے یوں کیا کہ تم پیٹرول نہ تو تب تک کی انتظار کرو جب تک کہ پیٹرول نہیں پیدا کرتا میں زمینوں میں، پیٹرول سے اسی طرح دوسرے طریقے سے تم منزلوں پہ پہنچو۔ لیکن وہی ہوا کو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، ہم نے ہوا ان کے تابع کر دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں عاصفتن وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عاصفتن، ہاں تیز چلنے والی ہوائیں ان کے تابع تھی، یہ پہنچ جاتے تھے ہوا کے ذریعے۔ داؤد علیہ السلام کے حوالے کیا تھا پہاڑوں کو اور پرندوں کو، وہ تلاوت کرتے تو پہاڑ پرندے خود بخود تسبیح کرنے لگتے، ان کے حکم کے منتظر نہ رہتے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کیا، جب چاہے جس وقت چاہے جس طرف جانا چاہے ہوا کو حکم دے دیا، اس نے وہاں پہنچا دیا، پھر جہاں اترنا چاہے وہاں اتار دیا، پھر جب واپس چلنے کا حکم ہوا واپس چل دی۔ تخت سلیمان جو ہوا پر چلتا تھا اس کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے لکڑی کا ایک بہت بڑا وسیع تخت بنوایا تھا، یہاں ہوائی جہاز کی طرح اسے کورڈ کیا تھا ایسا نہیں بتایا، تخت بنایا تھا اتنا ہی، جس پر خود اپنے اعیان سلطنت کے اور لشکر کے اور آلات حرب، پورے لڑائی کا سامان بھی اس پر سوار ہو جاتے تھے، پھر ہوا کو حکم دیتے، وہ عظیم الشان وسیع و عریض تخت کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا ہوا وہاں لے جا کر اتار دیتی تھی۔ یہ ہوائے تخت صبح سے، یہ ہوائی تخت صبح سے دوپہر تک ایک مہینے کی مسافت طے کرتا تھا، دوپہر سے شام تک ایک مہینہ، تو ایک دن میں پورے 2 مہینے کی مسافت طے کرا دیتا تھا۔ کیا اسپیڈ ہوگی اس کی؟ 2 مہینوں کی مسافت ہوا کے ذریعے طے ہوتی تھی ایک دن میں۔ سعید ابن جبیر سے نقل کیا گیا کہ اس تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھی۔ کتنی؟ آج ہے 300 200 600 700 بس اتنی ہی۔ وہاں پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھی، جس میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان سوار ہوتے تھے، ان کے پیچھے اہل ایمان جن میں جو مسلمان ہوتے وہ بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا تھا کہ وہ اس پورے تخت پر سایہ کر لیں، لو یہ کورڈ ہے، پرندے وہ بھی اسی اسپیڈ سے چلتے ہیں، تب جا کر وہ کور کر سکیں گے نا، اس کو سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ پھر ہوا کو حکم دیا جاتا، وہ اس عظیم الشان مجمع کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا پہنچا دیتی تھی۔ بعض روایت میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے میں سلیمان علیہ السلام سر جھکائے ہوئے اللہ کے ذکر و شغل میں مشغول رہتے تھے، دائیں بائیں کچھ نہ دیکھتے تھے، اور اپنے عمل سے تواضع کا اظہار کرتے تھے۔ کیا تخت سلیمان! ارے یہ سننے کے بعد بولیں گے نا لوگ کتنے عظیم تھے وہ جن کو تخت سلیمان نصیب ہوا۔
لیکن یہاں پہنچ کر جب بھی ایسا کچھ لگے کہ واہ ماشاءاللہ کیا شان ہے، کیا جان بنائی ہے، کیا ایسا، آج کل اس کو جان بولتے ہیں لوگ، اسی کو پیر بھی بولتے ہیں۔ ماں باپ کو بولو تمہارے بیٹا بیٹی کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، شادی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو بولے ابھی اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں۔ یہ میں اس کی بہت مختصر واضح تشریح کرتا ہوں، پیروں پر کھڑے نہیں۔ تو بعض جگہ پیسے کو پیر بول دیتے ہیں اور بعض جگہ کیا بولتے ہیں، بولو جان۔ کیا جان بنا ہے، اس کونڈوا کی لینگویج میں زیادہ بولتے ہیں، کیا جان بنا، جان بولے تو یہاں۔ تو چونکہ یہ سننے کے بعد میں ایسا لگتا کیا شان تھی، اپنے کو بھی ایسا ایک آدھا چھوٹا موٹا لفٹ کرا دے ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے۔ تو ایسا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوا، اور تخت جا رہا تھا، کسی ایمان والے نے کہا واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا شان ہے سلیمان علیہ السلام کی، تو ہوا نے آواز پہنچائی، وہ آئے نیچے، سلیمان علیہ السلام فرمایا پیارے سلیمان کا تخت ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن مومن کی زبان سے جو نکلا سبحان اللہ اور ماشاء اللہ یہ ہمیشہ واقع رہنے والا۔ تو فوراً ذہن کو، انبیاء کا کام تھا، مولانا لوگوں کا کام ہونا چاہیے، ذہن کو دنیا سے آخرت کی طرف، مال سے اعمال کی طرف لے جاوے، ورنہ یہ تو بہت جلدی قبول کرتا ہے دنیا کو۔ ہاں جو تھا نہیں ہے، اقبال نے کہا تھا جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا۔ اب دیکھو جو تھا یہ انبیاء کا ذکر ہے، خالی یہ لوگ نہیں ہے۔ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک لفظ محرمانہ، اور قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ بھائی بازار چھوڑو، مسجد کی طرف آؤ، تعلیم میں بیٹھو، نہیں، کیوں؟ قریب تر ہے نمود، اس کا فائدہ ابھی نقد دکھ رہا۔ تم بول رہے جنت، آخرت، تلاوت، اللہ، رسول، وہ کس نے دیکھا ہے؟ ہوگا تب ہوگا۔ قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے تسخیر جنات و شیاطین، یعنی اللہ نے شیطان و جنات مسخر کر دیے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ بہت سارے کام کرتے تھے۔ یہ بیت المقدس جو ہے نا، مسجد اقصی، یہ بھی جنات سے بنوائی سلیمان علیہ السلام نے، اور اسی میں ان کا انتقال ہوا اور وہ کام کرتے رہے۔ تو ایک کام یہ بتایا، یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات، اور کیا کرتے تھے؟ یغوصون لہ، وہ سمندر میں جا کے غوطے کھاتے تھے اور اس میں سے ہیرے موتی جواہرات نکال کے لا کے سلیمان کے سامنے ڈالتے تھے۔ جب اتنا سارا نظام چلانا ہے بادشاہ کو تو مال بھی لگے گا نا، تو مال کا وہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ایک عجیب لطیفہ ہے، خاص بات، اور وہ یہ کہ داؤد علیہ السلام کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سخت کثیف اجسام کو مسخر فرمایا، جن میں پہاڑ، لوہا جیسی سخت چیزیں شامل ہے، یہ باب ہے۔ اس کے بالمقابل سلیمان علیہ السلام کے لیے ایسے اجسام لطیفہ کو مسخر فرمایا، باریک جسموں کو، جو دیکھنے میں بھی نہ آ سکے، جیسے ہوا سلیمان کے تابع، جنات سلیمان کے تابع۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ہر قسم کی مخلوقات پر حاوی ہونا واضح ہوتا ہے۔ سب کثیف بوجھل جسم ادھر دے دیے باپ کو، اور ادھر بالکل باریک جسم جو محسوس بھی نہ ہو کس کو دے دیے؟ عجیب بات۔ آگے کی آیت ہے کہ ایوب علیہ السلام، یہ آیت ہے بس 83-84 آخری ہے یہ، اور ایوب علیہ السلام کو جس وقت پکارا اس نے اپنے رب کو کہ مجھ پر پڑی ہے تکلیف اور تو ہے سب رحم والوں سے رحم والا، پھر ہم نے سن لی کس کی؟ ایوب علیہ السلام کی، ان کی فریاد، تو دور کر دی جو ان پر تکلیف تھی، اور عطا کیے ان کو ان کے گھر والے اور اتنے ہی اور ان کے ساتھ رحمت اپنی طرف سے اور نصیحت بندگی کرنے والوں کو۔ کیا ایوب علیہ السلام کا قصہ کیا ہے؟ تو یاد رکھنا ہر چیز میں اصلی نقلی ہوتا ہے، اصلی پر قرآن رہتا ہے، ہم کو بھی اصلی یاد رکھنا چاہیے، بہت باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے کہ جب ان کا جسم سڑ گیا گل گیا تو کیڑے پڑ گئے اور کچرکنڈی پر لے جا کر ڈال دیا، تو وہ کیڑا جب نیچے گر جاتا تھا تو سلیمان علیہ السلام کیڑے کو اٹھاتے تھے، اپنے جسم پر رکھتے تھے کہ لے تیری غذا میرے جسم پر اللہ نے رکھی ہے۔ یہ سب زائد باتیں ہیں،
اس کا مین قصے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب بھی کوئی زائد بات ہوگی تو وہاں آبجیکشنز بہت آئیں گے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ہاں. تو آؤ مختصر قصہ کیا ہے وہ سن لو چند لائنوں میں. قرآن کریم سے تو صرف اتنی بات ثابت ہے کہ ان کو کوئی شدید بیماری پیش آئی تھی. کیا ہوا تھا؟ بیماری، کوئی بیماری تھی جس پر وہ صبر کرتے رہے. بالآخر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس سے نجات ملی، وہ بیماری دور ہوئی. اور یہ کہ اس بیماری کے زمانے میں ان کی اولاد اور دوست و احباب سب غائب ہو گئے، کوئی ان کے پاس نہیں بچا. یا تو مر گئے ہوں گے خواہ موت کی وجہ سے یا کسی دوسری وجہ سے، لیکن وہ نہیں رہے یا اکیلے پڑ گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت و عافیت دی اور جتنی اولاد تھی وہ سب ان کو واپس دے دی. اب مردہ تھے تو زندہ کر دیا، غائب تھے تو آ گئے. سمجھ میں آئے؟ بلکہ اتنی ہی اور بھی زیادہ اولاد دے دی. باقی حصے کے اجزاء بعض تو مستند احادیث میں موجود ہیں اور زیادہ تر تاریخی روایات میں حافظ ابن کثیر نے اس قصے کو تفصیل سے لکھا ہے. ایسی چیزوں کا نہ ہم انکار کرتے ہیں، نہ اس کا اقرار کرتے ہیں، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. ہم مین لب لباب واقعے کو لیتے ہیں جس سے اپنا مطلب پورا ہو. ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں مال و دولت اور جائیداد اور شاندار مکانات اور سواریاں، اولاد، حشم، خدم، بہت کچھ عطا فرمایا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبرانہ آزمائش میں مبتلا کیا. یہ سب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی اور بدن میں ایسی سخت بیماری لگ گئی جیسے جزام ہوتا ہے. مثال کے طور پر کہ بدن کا کوئی حصہ سوائے زبان اور دل کے اس بیماری سے نہ بچا. وہ اس حالت میں زبان اور دل کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھتے، شکر ادا کرتے رہتے. اس شدید بیماری کی وجہ سے سب عزیز دوست پڑوسی ان سے دور ہو گئے اور باہر ایک کوڑا کچرا ڈالنے کی جگہ پر ان کو ڈال دیا. کوئی ان کے پاس نہ جاتا تھا، صرف ان کی بیوی ان کی خبرگیری کرتی تھی. کون تھی یہ نیک بیوی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی جس کا نام لیہ بنت میشا ابن یوسف تھا. یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی. مال و جائیداد تو سب ختم ہو چکا تھا. ان کی زوجہ محترمہ محنت مزدوری کر کے اپنے اور ان کے لیے رزق اور ضروریات فراہم کرتی اور ان کی خدمت کرتی تھی. ایوب علیہ السلام کا یہ امتحان کوئی حیرت و تعجب کی چیز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اچھی طرح سنو، ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. ایک مرتبہ اس کا پیچھے کا واقعہ مجھے یاد ہے. حیات الصحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی تھی، ایسے لیٹے ہوئے تھے، بدن کے اوپر کے حصے پہ کپڑا نہیں تھا اور اوپر ایک چھاگل لٹکی ہوئی تھی، پانی ٹپ ٹپ گر رہا تھا، گرمی برداشت نہیں ہو رہی تھی. تو کسی نے اس وقت کہا کہ یہ اللہ کے دشمن سپر پاورز بنے ہوئے ایران میں اور روم میں یہ تو مزے اڑائے اور آپ اتنی تکلیفوں میں زندگی بسر کرتے. اس پر فرمایا تھا وہ حدیث یہ ہے، ان اشد الناس بلاء، آزمائشوں میں سب سے سخت لوگ الانبیاء، انبیاء ہوتے ہیں، اللہ ان کو بہت آزماتا ہے. ثم الصالحون، پھر نیک لوگ آزمائے جاتے ہیں. فالامثل، ثم الامثل فالامثل، یعنی سب سے زیادہ سخت بلائیں آزمائشیں انبیاء کو پیش آتی ہیں، ان کے بعد دوسرے صالحین کو درجہ بدرجہ. اور ایک روایت میں کہ ہر انسان کا ابتلا اور آزمائش اس کی دینی صلابت، مضبوطی اور کے انداز پر ہوتا ہے. جو دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس کی اتنی آزمائش ہوتی ہے تاکہ اسی مقدار سے اس کے درجات اللہ کے نزدیک بلند ہو. حضرت ایوب علیہ السلام نے زمرہ انبیاء میں دینی صلابت اور صبر کا ایک امتیازی مقام حاصل کیا. دیکھو سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو حکومتیں دے کر اللہ نبی بنا رہے اور ان کو اللہ صبر دے کر نبی بنا رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ حدیث ہے، ابھی جو میں نے سنایا یہ حدیث ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا صبر کے خلاف نہیں. انہوں نے دعا کی تو وہ صبر کے خلاف نہیں. صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو حالات دیے ان کو برداشت کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سے دعا چھوڑ دینا. نہیں، اللہ سے دعا مانگنا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. جب ان کی دعا قبول ہو گئی اور ان کو حکم ہوا کہ زمین پر اینٹ لگائیں، زمین پر اپنی ایڑی مارے، یہاں سے صاف پانی کا چشمہ پھوٹے گا، اس سے غسل کیجئے، اس کا پانی پیجئے تو یہ سارا روگ چلا جائے گا. انہوں نے ایسا ہی کیا. ہڈیوں کے سوا کچھ نہ بچا تھا، لیکن اس سے جیسے ہی غسل
تو اللہ تبارک و تعالی نے لباس بھی بھیجا جنت سے اور ان کو صحت بھی عطا فرمائی، اور محترمہ بیوی بھی ان کے پاس آئی اور وہ رونے لگی، اور آ کر رونے لگی، کہنے لگی میرے شوہر کہاں چلے گئے، کیونکہ پہچانا نہیں نا انہوں نے، وہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے، اور مختصر یہ کہ انہوں نے کہا میں ہی ہوں، تب پہچانا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے 7 لڑکیاں تھیں، اس ابتلا کے زمانے میں سب مر گئے تھے، یہ ابن مسعود کی روایت ہے۔ جب اللہ نے ان کو عافیت دی تو ان کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا، ان کی اہلیہ سے نئی اولاد بھی اتنی ہی پیدا کر دی جن کو قرآن میں وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ فرمایا۔ بعض حضرات نے فرمایا نئی اولاد تو خود اپنے سے اتنی ہی مل گئی جتنی پہلے تھی، اور ان کے مثل اولاد سے مراد اولاد کی اولاد ہے۔